بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب انتخابات سے پہلے دعوے، وعدے، نعرے، خواب بیچے گئے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ حکومتیں تو بن گئی ہیں، اب کیا کر رہی ہیں یہ حکومتیں؟ ایک نا گلیری تھی، اس گلیری نے جنگل کے تمام جو باسی تھے، جتنے بھی جانور تھے، ان کو یقین دلا دیا کہ جس دن جنگل میں آگ لگے گی نا، اس دن تمہیں میری قدر آئے گی، اس دن تمہیں پتہ چلے گا کہ میں کس کام کی ہوں۔ کیونکہ جنگل میں آگ کو بجھانا میں نہیں ہے، تمہارا گھر جلنے سے، تمہاری کھیتی اجڑنے سے، تمہارے بچوں کے جھلسنے سے میں بچاؤں گی۔ صحیح۔ تو سارے جنگل کے جو جانور تھے انہوں نے اعتبار کر لیا، انہوں نے کہا کہ بی گلیری بڑی چلاک ہے، تو بی گلیری جو ہے اسی کے اوپر آسرا ہے، جس دن آگ لگے گی اس دن یہ ہمارا آسرا ہوگی۔ تو خدا کا کرنا یہ ہوا کہ جنگل میں ایک دن آگ لگ گئی، تو جس دن آگ لگی سب ڈھونڈ رہے ہیں گلیری کدھر ہے۔ گلیری کو دیکھیں وہ ایک شاخ پہ درخت کی چھلانگ لگائے، دوسری پہ چلی جائے، دوسری سے تیسری پہ، انہیں لگے یہ اب پانی لے کے آئے گی، اب یہ کوئی تدبیر کرے گی، اب یہ کوئی ایسا فائر لائن کریٹ کرے گی کہ جنگل میں آگ نہیں پھیلے گی، ہم بچ جائیں گے۔ جب وہ تنگ آگے دھوئیں سے دم گھٹنے لگا تو کسی نے روک کے کہا بی گلیری تو نے کہا تھا جنگل میں آگ لگے گی تو بچائے گی، جنگل میں تو آگ لگ گئی ہے، تو اب اس نے کہا کہ چھوڑو تم میری آڑیاں جاڑیاں دیکھو۔ تسی 5 خبریں ہیں، اچھا 5 خبریں خلاصہ ہیں کہ حکومت کیا کر رہی ہے۔ آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں، ویسے بھی بیوٹی پارلرز جو ہیں وہ بہت ہیں اس ملک میں۔ بیوٹی پارلر ہوتے ہیں آپ کے چہرے کے خد و خال کو مزید نمایاں کر کے، خوبصورت کر کے سامنے رکھنے کے لیے، اور پھر کچھ سرخی پاؤڈر کیا جاتا ہے کہ آپ کے چہرے کے بدنما چھائیاں، داغ، دھبے، غیر ہموار سطح آپ کی جلد کی رنگ، اور آپ کا رنگ جو ہے وہ تبدیل کرنے کے لیے، اور آپ کے جو چہرے پہ ایج کے ساتھ گہری ہونے والی سلوٹیں ہیں ان کو بھرنے کے لیے صحیح استعمال ہوتے ہیں۔ کچھ سرخی پاؤڈر کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ یار وہ جو آتا ہے نا وہ ٹک ٹاک کے اوپر ایک بندہ اور اس کے پیچھے لگا ہوتا ہے ایک میوزک زبردست تھا، وہ کیا اس کی پرسنالٹی لگ رہی ہوتی ہے، لوگوں میں جگہ بنانے کا، عوام کے دلوں میں راج کرنے کا، پذیرائی حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے۔ یہ 5 خبریں ہیں، ایک ہے محسن نقوی صاحب کی، ایک ہے آصف علی زرداری صاحب کی، ایک ہے مریم نواز صاحبہ کی، اور 2 ضمنی خبریں ہیں۔ مریم نواز کی جو خبر ہے، اچانک دورے آ رہے ہیں نا آج کل، اچانک دورے کی ضمنی خبر لاہور سے ہے، اور پھر ایک کراچی سے، اگرچہ ڈائریکٹلی مریم نواز سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن بہرحال اسی صورتحال کی عکاسی ہے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا بھائی، آپ حکومت میں آ چکے ہیں، آپ حکومت بنا چکے ہیں، اور ہم اب دیکھنا شروع ہو گئے ہیں آپ کی آنیاں جانیاں۔ صحیح۔ مریم نواز صاحبہ کی خبر آتی ہے کہ وہ اچانک انہوں نے فلاں جگہ کا دورہ کیا، اس اچانک دورے میں سیکٹری بھی حاضر ہوتے ہیں ریلیونٹ، آئی جی بھی حاضر ہوتے ہیں، پولیس کے، لوکل ایڈمنسٹریشن کے نہیں، سب سے پہلے 12 کیمرہ مین حاضر ہوتے ہیں۔ وہ میں اب بتانے لگا تھا۔ اچھا، وہ بھائی آپ کو 8 یا 12 جو ہیں وہ نظر کہاں آ رہے ہوتے ہیں؟ ڈیفرنٹ اینگل سے وہ آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں اس کیمرے سے جو کیمرے کی فوٹیج آپ کو جاری ہوتی ہے، وہ جو باقی ہیں وہ تو ادھر نظر آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ بھی اتنے ہی ہوں گے نا کیمرہ مین، کیونکہ ہر اینگل سے شوٹ کرنا ہے، آپ نے شوٹ تو انہیں ہر اینگل سے کرنا ہے۔ اب وہ جو اچانک دورہ ان کا بازار کا ہوا ہے، آپ اندازہ لگائیں، مطلب ولیمے کی گیدرنگ جیسے ہوتی ہے نا، کہ آج کل وہ ولیمے میں دلہا اور دلہن انہوں نے انٹر ہونا ہے تو اس کے لیے تمام ہال کی بتیاں گل کر دی جاتی ہیں، ایک سناٹا چھا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں اب دلہا دلہن نے پیر ہونا ہے، بیک گراؤنڈ سے ایک اچانک میوزک کی آواز نمودار ہوتی ہے، دھواں چھوڑا جاتا ہے، پھر سپاٹ لائٹ آن ہوتی ہے، دلہا جو ہے وہ دلہن کی بازو میں باہوں میں باہیں ڈال کے وہ چلتا آ رہا ہوتا ہے، انار چلتے ہیں، فوٹوگرافرز ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کی تصویریں اتارتے ہیں، ان کی ویڈیو بناتے ہیں، DSLR کیمرے ہوتے ہیں، ان کو کیوں دیا جا رہا ہوتا ہے 3 2 1 اچانک دورہ کر لو، وہ پھر دلہا دلہن اچانک دورے پہ ہال کے جو ہے نا وہ پہنچتے ہیں۔ اچھا، اور پھر وہ اس کو فوٹوگرافر یا کوئی جو مین ان کا لیڈ وہ جو ڈائریکٹ کرنے والا ہوتا ہے وہ دلہے کو جا کر کہتا ہے کہ اب اچانک ان کا جو ہے نا یوں سمجھو کہ ڈریس کہیں پھنس گیا، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو تاکہ ہم اس کو بتائیں کہ دلہا کتنا خادم ہے، خادم اعلیٰ کتنا ہے، کیئرنگ ہے، کتنا کیئرنگ ہے، خادم اعلیٰ ہے، پاؤں دھو دھو کے پیے گا تمہارے۔ پھر اس کے بعد وہ سٹیج پہ چڑھ کے کہ اس کو اکیلے نہ چڑھنا پڑے، ہاتھ بڑھائے گا،
پھر وہ اوپر چڑھے گا. یہ چل گیا. یہ حکومت بالکل وہ جو صدیق جان کا ٹویٹ تھا نا کہ جس طرح 3-4 سہیلیوں نے ٹک ٹاک چینل کھول لیے, یہ حکومت چل رہی ہے ایسے. اصل بات یہ کہ آپ کے پاس بھائی فزیکل سپیس نہیں ہے. انہوں نے اس پر عمل بھی کیا نا. مریم اورنگزیب صاحبہ نے آج جو ان کے دورے کا یہ ٹویٹ کیا نا, اس میں ٹک ٹاک کی ویڈیو لگی ہوئی. ہاں تو چاچا جی نے خزانہ چھوڑا خالی. کاکڑ صاحب نے آگے اس کو کیا کر لینا تھا, کون سا ایسا تیر چلا لینا تھا. بجٹ آیا ہوا پچھلے سال کا, فزیکل سپیس آپ کے پاس ہے نہیں. آپ کوئی ایسا اس وقت معجزہ نہیں کر سکتے, کرشمہ نہیں کر سکتے. ہاں آپ نے یہ کیا کہ کیونکہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہم یہ تو کر لیں جو ہم کر سکتے ہیں. ویڈیوز میں ویڈیوز, مطلب یہ کوئی کہانی ہے. یہ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں مریم نواز صاحبہ کی جو خبر آئی ہے, اور لاہور سے دنیا ٹی وی ماشاءاللہ تقریباً اپنا ہی چینل, اس کی خبر پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ بھی لاہور سے آئی ہے. یہ میں آپ کو روزنامہ پاکستان چیف ایڈیٹر مجیب الرحمان شامی صاحب کی خبر بتا رہا ہوں. وہ کیا فرماتی ہیں خبر میں, لاہور ڈیلی پاکستان آن لائن, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اچانک جوہر ٹاؤن ماڈل بازار پہنچ گئی. مریم نواز نے اچانک کریانہ سٹور پھلوں اور سبزیوں کے سٹالوں پر ریٹ لسٹ چیک کی. مریم نواز نے اچانک جوہر ٹاؤن بازار کے دورے کے دوران رمضان بازار میں اچانک آنے والی خواتین سے گفتگو کی. یہ اچانک میں تھوڑا سا بعد میں نا, بعد والے اچانک میں خود ایڈ کر رہا ہوں, سو پلیز. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اچانک صورتحال کے بارے میں دریافت کیا. خواتین خریداروں نے پھلوں کے اچانک زیادہ نرخ کی شکایت کی. اچانک شکایت کی. ہاں, وزیر اعلیٰ نے خریدار خواتین سے پھلوں, سبزیوں اور دیگر اشیاء کے نرخ معلوم کیے. اچانک نرخ معلوم. ہاں, وہ ان کو چاہیے تھا کہ بھائی اپنے وہ جو آپ کے جو سیکٹری ہیں, جو تام جھام ہے, اتنا سٹاف ہے, ان سے پوچھیں گے کیا ہو رہا ہے لاہور میں اور پورے پاکستان میں. اچھا, مریم نواز نے بازار آئی خاتون سے سوال کیا کہ کیا بنا رہی ہیں. شکر ہے انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ آپ کی طرح لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں. نہیں تو کہتی نا میں نے بھی ایک دفعہ فروٹ چاٹ بنائی تھی. یہ مریم اورنگزیب ہیں جنہوں نے اس پہ نمک اور وہ مسالہ چھڑکا تھا. ایک خاتون نے جواب دیا کہ رمضان میں یہ سب مشکل سوال ہے, جبکہ ایک معمر خریدار نے کہا کہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ عوام کے مسائل ایک عورت ہی سمجھ سکتی ہے. جس پہ مریم نواز نے جواب دیا کہ میں غریب آدمی کا خیال رکھنے کے لیے ہی آئی, کہ انہیں بھی ختم کرنا ہے. آپ یہ دیکھیں وہ جو سرگودا والا وزٹ تھا, سرگودا والے وزٹ میں وہ باہر وہ کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ تختیاں لے کے کھڑے تھے. ڈو یو ریئلی تھنک اٹ ایکچولی ہیپنڈ؟ نو, ناٹ ایٹ آل. مجھے تو میں کچھ اوپن اس طرح بول نہیں سکتا. دیکھیں آرکیسٹریٹ کرواتے ہیں دنیا بھر میں ایسے سے ایونٹس, لیکن اتنا نہیں ہوتا کہ آپ ہر ایک ایونٹ ہی کروائیں نا, یہ نہیں ہوتا. ہاں, آپ کا کیا خیال ہے کہ جس دن پرویز مشرف نکلے تھے اور انہوں نے مری روڈ سے اسلام آباد جانے کا فیصلہ کیا, اور وہ لیاقت باغ کراس کرنے کے بعد وہ جہاں پر بابی پان شاپ ہے اسے تھوڑا سا آگے لیفٹ سائڈ پہ دی گراٹو جلیبی کے باہر رک کے لائن میں کھڑے ہو کے صدر صاحب نے جلیبیاں خرید کے کھائی تھیں, کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ اچانک دورہ تھا؟ نہ بالکل بھی نہیں. اس کی سیکیورٹی ٹیک اوور نہیں کی تھی پریزیڈنٹ کی سیکیورٹی نے؟ سب کچھ تھا. کیا اس کی سیکیورٹی کلیئرنس اس ایریا کی, ایک ایسا پریزیڈنٹ جس کے اوپر خود کچھ حملے ہو رہے تھے, جس کے اتنے سیکیورٹی ایشوز تھے, وہ اچانک دورہ کرنے پہنچ گیا؟ عوامی بناتے ہیں نا. تو یعنی اب آپ بے وقوف, وقت جو ہے وہ گزرنے کے ساتھ ساتھ نئے طریقے سیکھیں بے وقوف بنانے کے. ہم ریڈی ہیں بے وقوف بننے کے لیے, لیکن ریالٹی لائے, لیکن میتھڈ ایکٹنگ کریں. میتھڈ ایکٹنگ جن طریقوں میں سے ہم پہلے بے وقوف بن چکے ہیں, ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آئندہ نت نئے طریقوں سے بے وقوف بنیں گے, ہم پرانے طریقوں سے بے وقوف نہیں بنیں. اچھا آگے خبر, ٹک ٹاک ویڈیو سے تو بالکل آگے خبر چلتی ہے کہ بزرگ خاتون نے چاٹ کے لیے کیلا, خربوزہ اور دیگر پھل اچانک مہنگے ہونے کی شکایت کی. یہ سچ مجھے اچانک لگا. چاٹ آ گئی, آپ نے یہ نہیں چیک کیا. مریم نواز کی آمد ملتے ہی کثیر تعداد میں لوگ رمضان بازار کو میں کیسے جمع پتا ہو چلا؟ مسجد میں اعلان ہوا اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کے نعرے لگائے. وہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو خبر اکثر اوقات, یعنی ہم نے بھی اوور اے پیریڈ آف ٹائم کور کی ہے کہ وزیر اعظم نے فیصل مسجد میں عید نماز ادا کی اور پھر وہ لوگوں میں عام لوگوں میں گھل مل گئے, اور انہوں نے لوگوں سے ان کے وہ سارے اپنے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ڈیفرنٹ کپڑے پہنے ہوتے ہیں. ہاں, وہ سارے اپنے اسی کے. اچھا, یہ آپ کو کچھ عرصے کے بعد نا ریپیٹ ہوتے ہوئے کہ شکلیں وہی ہیں, ریپیٹ ہوتے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ جنہوں نے اسٹیج پہ جا کے وہ تصاویر دی تھیں, اور وہ پھر کچھ لوگوں نے ان کی ٹک ٹاک ویڈیوز نکالی, یا پرانی جو
ان کے ٹویٹر کے اوپر نکالی کہ یار یہ والا ایکٹر تو فلاں جگہ پہ، وہ جیسے لاہور میں وہ صوفی صاحب پکڑے گئے تھے داڑھی والے، وہ فلاں بھی مسلم لیگ نون والے، ہاں وہ جمع ہو گئے، نعرے لگائے. مریم نواز نے خریداری کے لیے آنے والی خواتین سے ہاتھ ملایا، بچیوں کو بھی پیار کیا. اب آپ یہ دورے تو یہ سب شفیق ہیں، اب آپ یہ سب دورے کر رہے تھے. اب آ جائیں وہی لاہور سے، اسی لاہور سے جس لاہور میں آپ نے اچانک دورہ کیا تھا. یہ خبر ہے دنیا ٹی وی کی. ماہ سیام میں مہنگائی کا جن بے قابو، پھل غریب کے لیے خواب بن گئے. وہ جہاں خربوزے اور وہ سارے چل رہے تھے، جہاں فروٹ چاٹ بنا رہے تھے لوگ، ان کی حالت سنیں. یہ صرف ایک خبر رکھوں گا، کراچی سے بھی ملتی جلتی خبر ہے، صرف یہ بتایا ہوا کہ کیا ہوا. جو سرکاری ریٹ لسٹ ہے نا، اس کو تو پھاڑ پھوڑ کے ہوا میں اڑا دیے. اچھا اس میں صرف قصور ظاہر ہے کہ حکومت کا نہیں ہے بھائی، یہ من حیث القوم ہمارا مسئلہ ہے. جس دن خدا نہ خواستہ پتہ چل جائے گا کہ اللہ میاں نے جو قیامت کی جو ہماری نشانیاں تھیں وہ پوری ہو گئی ہیں، اور 6 دن کے بعد قیامت ہے، آپ کو مسلح نہیں ملیں گے، مہنگے ہو جائیں گے کہ لوگوں نے اب نماز پڑھنی ہے، اب تو گناہوں سے توبہ کرنی ہے، تو مسلح خریدنے آئیں گے، مسلح مہنگے کر دو، تسبیحہ مہنگی کر دو، صوفیہ مہنگی کر دو، سجدگاہ مہنگا کر دو. قرآن کے آپ کو نسخے نہیں ملیں گے کیونکہ سارے بک گئے ہوں گے اور وہ بلیک میں بیچ رہے ہوں گے. یہ کرونا میں ہم نے دیکھا نہیں تھا، پینک بائنگ اور وہ جو سارا کچھ ہوا، اور اس کے بعد وہ ماسک جو 10 روپے میں بھی یہاں پر لگانے کے ہزاروں میں بکا تھا، کوئی راضی نہیں ہے. N95 3,000 پلس 4,000 5,000 ہزار میں لوگوں نے بلیک میں خریدا ہے، ہوکس کریٹ ہو گیا تھا. بہرحال وہ جو ریٹ لسٹ ہے نا، وہ کالا کلو سیب سے لے کے وہ دنیا جہان کا کوئی فروٹ سبزی وہ نکال لیں، اس کی قیمت گئی ہے بڑھ. تو مریم نواز صاحبہ وہ جو روتھلیس آپ ہیں نا تحریک انصاف، یہ روتھلیس ہوا ہے، یہاں پر روتھلیس ہونے کی ضرورت ہے. یہ جو ذخیرہ اندوزی ہے اور ان کے خلاف ٹک ٹاک سے فرصت پا کر، ویڈیو سے فرصت پا کے ان پہ روتھلیس ہوں، اور ہمیں خوشی ہوگی ہم اس کو جب رپورٹ کریں گے کہ ہاں یہ ایکشن لیا گورنمنٹ نے، اس کے نتیجے میں پہلی مرتبہ اتنا بڑا جناب ریلیف آیا ہے، اتنی قیمتیں کم ہو گئی ہیں. یہ سرکاری ریٹ نہ ہے، دیں ان کو، اصل ریٹ پر لیں بس. جو 295 روپے، جو 295 روپے کا آئٹم ہے ریٹ لسٹ سرکاری کے مطابق، وہ 295 میں ہی مل رہا ہے. وہ 400 450 500 ایک ایک شہر میں 4 ریٹ ہے جی چیزوں کا. شہر میں داخل ہوتے اور بدتمیزی الگ سے ہے. اس شہر میں جہاں میں رہتا ہوں، یہاں پر جو چیز جتنے روپے میں داخل ہوتی ہے، میرے تک پہنچنے سے پہلے وہ 2 سے ضرب کھا چکی ہوتی ہے اس کی قیمت. تو آپ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو مہربانی کریں. ان فوٹوگرافرز کو بھی بہت اچھے طریقے سے یعنی کہ آپ رکھیں، سب کچھ کریں، لیکن یہاں پہ اپنا فوکس رکھیں. کراچی سے بھی یہی خبر ہے. اگلی 2 خبریں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ملکی معاشی چیلنجز، صدر مملکت آصف زرداری کا تنخواہ نہ لینے کا فیصلہ. وہ اب تنخواہ نہیں لیں گے. تنخواہ ویسے آپ کو پتہ ہے تقریباً 9 لاکھ روپے، 8,46,000 ویری کرتی ہے، پھر کچھ چیزیں وہ ملا ملو کے کچھ وہ کر کے وہ سارا ہے، تقریباً 9 لاکھ، چلے 9 لاکھ تنخواہ ہے. ایوان صدر کے اخراجات اور وہ سارے ہیں وہ علیحدہ. آپ نے صرف تنخواہ نہ لینے کا فیصلہ کیا. آپ ظاہر ہے کہ سرکاری جہاز استعمال کریں گے، ہیڈ آف اسٹیٹ کا پروٹوکول ہوتا ہے، وہ سارا کچھ ہوتا ہے، اللہ تللے وہ تام جھام کے لیے، اس سب کے لیے وہ سارا اخراجات ہوتے ہیں. بہرحال خبر یہ لیں گے، وہ 150-200 جو بندہ بھرتی کریں گے اپنی مرضی کا وہ لیں گے. خبر یہ چلی صدر مملکت آصف زرداری نے ملک کو درپیش معاشی چیلنجز کے باعث اپنی تنخواہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. اعلامیہ جاری ہوا ہے. صدر مملکت نے فیصلہ ملک کو درپیش معاشی چیلنجز کے پیش نظر کیا. صدر آصف زرداری کے فیصلے کا مقصد ملک میں دانش مندانہ مالیاتی انتظام کی حوصلہ افزائی کرنا ہے. اعلامیہ میں کہا گیا کہ صدر مملکت نے قومی خزانے پر بوجھ نہ ڈالنے کا فیصلہ کرتے ہوئے تنخواہ نہ لینے کو ترجیح دی. بڑی مہربانی. ملتی جلتی خبر ہے، پھر میں آپ کو اس کے اوپر ذرا اپنا انپوٹ دیتا ہوں کہ یہ آپٹکس کے طور پہ میٹر ضرور کرتا ہے کہ سربراہ حکومت، سربراہ مملکت، وفاقی وزیر، کوئی اور شخص سادگی اختیار کرتا ہے، سادگی کا درس دیتا ہے. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، اول خیش بعد درویش. آپ وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، اپنی اگزامپل سیٹ کرتے ہیں، یہ بالکل میٹر کرتا ہے. پہلے میں آپ کو وزیر داخلہ کا بتا دوں. جو وزیر داخلہ بن گئے ہیں، جو مشیر داخلہ ہیں بیسیکلی، مشکل وقت میں قوم کی خدمت کے لیے پرعزم ہوں. وزیر داخلہ کا تنخواہ نہ لینے کا فیصلہ. قسمت کا جادوگر. وفاقی کابینہ میں شامل وزراء کو قلمدان سونپے جانے کے بعد وزیر داخلہ محسن نقوی نے اپنی تنخواہ نہ لینے کا فیصلہ کیا. کاش آپ پوزیشن بھی نہ لیتے. 11 مارچ کو وفاقی کابینہ کا نے حلف اٹھایا، پہلا اجلاس ہوا.
وزارت ملنے کے بعد محسن نقوی نے ایک بیان میں کہا کہ الحمدللہ وفاقی وزیر داخلہ و انسداد منشیات کی حیثیت سے قوم کی خدمت کرنے کا اعزاز حاصل ہوا. انہوں نے اعلان کیا کہ میں اس مدت کے دوران تنخواہ نہیں لوں گا، ہر ممکن طریقے سے اپنی قوم کی خدمت کے لیے پرعزم ہوں، اور تنخواہ نہ لینے کا زرداری صاحب نے بھی فیصلہ کیا. اب میں آپ کو یاد علیم خان نے بھی اناؤنس کیا. اچھا، اب یہ دو چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں. بلاول کے حوالے سے خبر آئی تھی کہ انہوں نے اپنے اخراجات خود برداشت کیے ہیں، امریکہ تنخواہ بھی نہیں لیں گے، اور امریکہ کے دورے میں وہ اخراجات خود ادا کیے ہیں ہوٹل کے اور اس کے. اور یہی خبر جو ہے وہ آئی تھی شہباز شریف کی بھی کہ انہوں نے بھی ہوٹل کے پیسے اپنی جیب سے دیے. مسئلہ یہ ہے، دیکھیں آپ یہ سب کچھ کریں، یہ کاسمیٹک میئرز ضروری ہے کہ آپ نے ایک ایگزامپل سیٹ کرنے کے لیے یہ کر دیا. آپ برائے مہربانی آپ نا 9 لاکھ نہیں، زرداری صاحب 90 لاکھ تنخواہ لیں. محسن نقوی صاحب اگر آپ کی تنخواہ وفاقی وزیر کے طور پہ 5 لاکھ بنتی ہے نا، آپ 5 کروڑ لیں ماہانہ. بلاول لیتے، شہباز شریف لیتے، جو اپنا کام ہے وہ درست طریقے سے کرتے. ہمیں اس بات سے غرض نہیں ہے کہ آپ تنخواہ لے رہے ہیں یا نہیں. جس کام کی تنخواہ لینے سے آپ انکار کر رہے ہیں، اگزامپل سیٹ کرنے کے لیے کیا آپ وہ کام درست طریقے سے کر رہے ہیں یا نہیں، نشانی تو انہوں نے دے دی، یہ میٹر کرتا ہے. نشانی دے دی، پیسے بھی نہیں لیں گے، کام بھی نہیں کریں گے. واضح کر دیا انہوں نے. نہیں دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بندے کو بہت زیادہ ججمنٹل میں تو نہیں ہونا چاہتا. میں اس میں بھی، میں اس شر میں سے بھی خیر ڈھونڈنے کی کوشش کر. بالکل صحیح ہے. میں اپنی تنقید کو بھی ایک حد میں، ایک لمٹ میں رکھنا چاہتا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو دورہ کیا تھا نیو یارک کا، اس کا نتیجہ کیا نکلا. شہباز شریف صاحب نے جو دورہ کیا تھا، وہ سیلاب کی جو صورتحال تھی، اس میں ہم نے پوری دنیا کو یہ بتانا تھا کہ آپ اس دنیا میں کاربن ایمیشنز کرتے ہیں، ہمارا جو کاربن فٹ پرنٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن ہم دنیا میں 5ویں نمبر پہ سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہیں. گلیشیئرز کی اس دنیا میں سب سے زیادہ تعداد پاکستان میں، اور ان کے پگھلنے کا عمل تیز ہو رہا ہے. ہماری انڈسٹریلائزیشن سے نہیں ہو رہا، آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے. صحیح. آپ کی ترقی کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. آپ اس کے لیے اپنے انوائرمنٹل سیف گارڈز کو انشور نہیں کرتے، خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. آپ نے یہ جو اربوں ڈالر بنایا ہے، ہمیں ڈیمیج دیا جائے. کیا آپ یہ کرنے میں کامیاب ہوئے؟ کیا آپ نے اس وقت جو ماحولیاتی تبدیلی سے متاثر ہونے والے سب سے بڑے ممالک ہیں، ان کی کوئی تنظیم بنائی، ان کا کوئی اجلاس مدعو کیا مل کر؟ کیا آپ نے دنیا کے دوسرے سب سے بڑے پولیوٹر اور کاربن ایمیشن کرنے والے ملک انڈیا، جو آپ کا پڑوسی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا لاہور اگر 200-300 میٹر اوپر آپ چلے جائیں، ڈرون لے جائیں، وہ نظر ہی نہیں آتا نیچے، کیا آپ اس کے خلاف معاملہ عالمی عدالت انصاف لے کر گئے؟ جب آپ کے پاس ایسی مثالیں ہیں کمبوڈیا کی، دیگر چند ممالک کی، کہ انہوں نے عالمی عدالت انصاف سے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے انوائرمنٹ کے موضوع کے اوپر کیسز جیتے ہیں، کیا آپ نے وہ کیا؟ کیا آپ اپنے دور کے، اپنے وقت کے دوران چائنیز نمبر 4 کے علاوہ کسی بڑے انٹرنیشنل ڈگنیٹری کو پاکستان مدعو کرنے میں کامیاب ہوئے؟ کیا آپ پاکستان میں 23 مارچ کے بعد جو OIC کا CFM ہوا تھا، کاؤنسل آف فارن منسٹرز، کیا کوئی بڑا انٹرنیشنل ایونٹ کرانے میں کامیاب ہوئے؟ کیا آپ نے سارک کا پروسیس جو سکٹل ہو گیا تھا، آپ نے اس کو بحال کرا لیا؟ کیا آپ نے پاکستان کے لیے ٹائملی کوئی IMF پروگرام نیگوشیٹ کر لیا تھا؟ آپ کی قسط کے 9 مہینے کے 10 مہینے کے ڈیلے، چاہے آپ نے تنخواہ اپنے پیسوں سے دی تھی، ہوٹل کا کرایہ اپنی جیب سے ادا کیا تھا. ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ جو آپ نے نیچے وزیر رکھا ہوا تھا اسحاق ڈار، اس کی وجہ سے آپ کا IMF پروگرام نہیں ہو سکا ٹائملی، اور اس کے نتیجے میں جو مہنگائی کا جن بے قابو ہے، جنہوں نے جنوری 2023 کے بل بجلی کے گیس کے ادا کیے میں، وہ آج اپنا کمپیریزن دیکھ لیں کہ استعمال کتنا تھا اور بل کتنا تھا، آج استعمال کتنا اور بل کتنا. سب کچھ تو آپ نے سرنڈر کر دیا. آپ نے تو اس طریقے سے اڑایا جس طرح لوگ جو ہیں وہ خدا نخواستہ وہ لوٹا ہوا مال، وہ شہد پی کے بہکنے کے بعد نہیں پیسہ لوٹاتے. تو آپ کی اس بات سے غرض نہیں ہے صحیح کہ آپ
تنخواہ لے رہے ہیں یا نہیں, آپ ہماری طرف سے 10 گنا تنخواہ لیں. اپنا کام اگر آپ اچھے سے کر جائیں گے ویل اینڈ گڈ. صحیح. زرداری صاحب, محسن نقوی صاحب, باقی لوگ, اصل معاملہ یہ ہے کہ وہ کام تب تک درست نہیں ہو سکتا جس وقت تک ایک ہم آہنگی کی فضا نہیں بنتی. اور آپ نے ہر وہ کام کیا ہے کہ جس سے سیاسی لڑائی بڑھے. جب تک یہ سیاسی لڑائی قائم رہے گی, صورتحال ایسی چلتی رہے گی. یہ ٹک ٹاک چینل بنانے سے حکومتیں نہیں چلا کرتی, ایچ ڈی کوالٹی فوٹیجز جاری کرنے سے نہیں بنا کرتی. اگر اب آپ یہ رمضان میں یہ کتنا مشکل کام ہے جو آپ نے ڈنڈا پھیرا تحریک انصاف پہ, وہ ڈنڈا ذرا ان کی طرف پھیرے نا, جنہوں نے ذخیرہ اندوزی کیا, جنہوں نے قیمتیں اس طریقے سے بڑھائی ہیں. تو کسی کو ایک دفعہ اپنے ڈنڈے کا رخ ادھر لے کر جائے نا, وہ ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں نا, ہم آپ کو اپریشیٹ کریں. آپ لیکن ماشاءاللہ آپ موقع ہی نہیں دینا چاہتے کہ آپ کو کوئی اپریشیٹ کرے. تو مرضی ہے بھائی جان. صحیح. چلیں, بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.